أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي صلی اللہ علیہ یا
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रब्बा होर न मंगाते थो हिक सानू यार दे देस पहुंचा दे रब्बा होर न मंगाते थो हिक सानू यार दे देस पहुंचा दे जिथे दे फरिश्ते जाड़ू ओ सोना शहर दिखा दे ते जिन्हां गलियां विच तेरा दिल भटकया उन्हां गलियां दी खाक बना दे रब्बा असां सारियां ते अज करम कमाचा सानू सरकार दी दीद करा दे रब्बा असां सारियां ते अज करम कमाचा सानू सरकार दी दीद करा दे अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आँखी सोने आँखी सोने जे तेरा गुजर होवे आँखी सोने
برادر مکرم حضرت مولانا حافظ نوید احمد سلطانی صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات برادر مکرم کو زندگی کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں تو مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں نے اپنے مہمان رقیب کو دعوت پیش کرنی ہے۔ تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنے مہمان کو دعوت عرض کروں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انتہائی ادب سے میں گزارش کرتا ہوں وادی سون خوشاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان نقیب محترم المقام حضرت علامہ مولانا ندیم احمد چشتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العزت دا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے ایک دفعہ پھر توانو اور مینو اپنے اور اپنے حبیب دے ذکر خیر دی محفل پاک دے وچ شرکت دی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے رب لم یزل تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ لم یزل وچ قبول فرمائے۔ بلا تاخیر چند اشعار پڑھ کے قبلہ حضرت علامہ عقیل احمد سلطانی سے باپ نو یاد کر دیں۔ ایک دفعہ محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔
حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. پیار نال بولو سبحان اللہ. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. جو بن میں رہ کے خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تعریف خدا دی کیتی کر، تعریف خدا دی کیتی کر، انج نہ ترکید نو پڑھیا کر. ہر جھوٹ خزر بربادی یہ سچ دی تمہید نو پڑھیا کر. نبی پاک دی پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑھیا کر. دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر. دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر. اور قرآن دے نال محبت کر. قرآن کلام عظیم ہے. قرآن دے نال محبت کر. قرآن کلام عظیم ہے ملدہ قسمت والے انو. اے خضر انعام عظیم ہے ہر جاتے کرنا چاہیے ہے. سانو اے پیغام عظیم ہے کسے ہور نظام دی لوڑ نہیں، قرآن نظام عظیم ہے. کسے ہور نظام دی لوڑ نہیں، قرآن نظام عظیم ہے. اور قانون خضر میں وعد پڑساں معیار شریعت پہلے. قانون خضر میں وعد پڑساں معیار شریعت پہلے. اسلام اچ رائج کیتی یہ سرکار شریعت پہلے. اور کردار اپنے تے لاگو کر. ہر وار شریعت پہلے تیرے سارے مسئلے بعد جہن ہے یار شریعت پہلے. انتہائی ادب جناب درخواست گزار استاد العلماء حضرت علامہ عقیل احمد سلطانی سے تشریف لیان اپنے خوبصورت ملفوظات پیش فرمان. محبت دنال نعرہ بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لقد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک سلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا امام القبلتین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلوا علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع
کتاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ و تم برانہ و جل ذکر و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر دو جہاں غم گسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین، ختم النبیین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم حضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم ایک عظیم دعوت کے اندر شریک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو یہ ولیمے کی دعوت محترم المقام جناب حافظ غلام فرید صاحب انہوں نے اپنے شہزادے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کی یہ عمدہ بزم سجائی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی ہر خوشی کو اور اپنے ہر غم کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس مادی دور کے اندر جبکہ نفس نفسی کا عالم ہے اور ہر ایک انسان اس قدر اس زمانے کے بھور کے اندر پھنس چکا ہے کہ عریانی، فحاشی اور شریعت سے بغاوت ہر موقع کے اوپر، لیکن الحمدللہ یہ وہ عظیم سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ یہ سنت ہے، تم ولیمے کی دعوت کرو، اور ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے انسان ساری شریعت کی خلاف ورزی کرے کہ شادی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، اگر بے پردگی ہوتی ہے چونکہ شادی کا موقع ہے، اگر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے کوئی بات نہیں، شادی کا موقع ہے۔ بڑے بڑے گھرانے اور باپردہ گھرانے اس موقع کے اوپر سفید ریش داڑیوں والے بزرگ وہ بے بس ہیں کہ نوجوان مانتے نہیں، وہ برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی فنکشن کرنا ہے، یہ بھی فنکشن کرنا ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن الحمدللہ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جنہوں نے اپنی خوشی کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ رب العزت سے صحیح معنوں کے اندر جو اس کی مخلوق میں سے ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم لوگ ہیں۔ روٹتی ہے دنیا تو لاکھ روٹ جائے مگر میرا رشتہ میرے نبی سے نہ ٹوٹے، کہ شریعت کی خلاف ورزی کر کے برادری کو راضی کرنا، باقی دوستوں کو راضی کرنا اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ روٹتی ہے دنیا تو چاہے لاکھ روٹے، اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو۔ اس لیے یہ علم انہوں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی دولت سے نوازا اور علم کی دولت انہیں حاصل کروائی۔ اب یہی وجہ ہے کہ شریعت مطالعہ کے مطابق انہوں نے اس شادی کے عظیم موقع کے اوپر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ جو رہنما ہیں شریعت کے اگر وہ خود شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر باقی لوگ تو وہ تو بہت زیادہ آگے گزر جائیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے رسم و رواج کو پیچھے رکھیں، اور جو سنت ہے جو آقا علیہ السلام کی شریعت ہے، ہر اپنا فنکشن، یہ اسلام اتنا جامع دین ہے، اس نے یہ نہیں کہ ہمیں نماز کا بتا دیا، ہمیں
حج کا روزے کا علم عطا فرما دیا، اور ہمیں جو دکان کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، جو تجارت ہے، اس کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ نہیں، ہمیں شادی کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ تم نے کس طرح اپنی یہ خوشی منانی ہے، اور فوتگی کے معاملات بھی ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں۔ اس لیے ہر ایک موقع کے اوپر ہم شریعت کو مقدم رکھیں، نہ کہ شریعت سے خود آگے بڑھیں، شریعت کے تابع رہیں، شریعت کو اپنی مرضی اور اپنی جو عقل ہے اس کے مطابق نہ کریں، بلکہ شریعت کے مطابق رہ کر اسی کے اندر برکت ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر شادی خانہ آبادی نہیں ہے، بربادی ہی بربادی ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، پھر جھگڑے ناچاکیاں پریشانیاں ہوں گی۔ کیوں کہ شریعت کے خلاف ہم چل کر سنت ادا کریں تو وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام ربیہ راہی زمانے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے والد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگوں کا زمانہ تھا، جنگ کے لیے نکل گئے، 27 سال تک لگاتار وہ جہاد کے اندر ہی رہے۔ جب 27 سال کے بعد واپس آئے تو ان کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی۔ 27 سال کے وہ امام ربیہ رائی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں کہ دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 27 سال کے بعد گھر واپس آئے، اب دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر داخل ہونے لگے تو حضرت امام ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، باپردہ گھر کے اندر بغیر اجازت کے تم جا رہے؟ تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک باپردہ گھر کے اندر غیر محرم کا داخلہ، ایک باپردہ گھر کے اندر تم کون ہو؟ اب باپ بیٹا نہ وہ اپنے والد کو جانتے تھے، نہ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جھگڑا شروع ہو گیا تو اتنے میں والدہ نے اندر آواز سنی تو وہ باہر آئیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ اجنبی نہیں ہیں، یہ غیر محرم نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے والد ہیں حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمہاری ولادت سے پہلے جنگ کے لیے جہاد کے لیے چلے گئے تھے، تمہاری ولادت ہوئی ہے، یہ تمہارے والد ہیں، اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جا رہے تھے جنگ کے اوپر تو 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کر گئے، 30,000 دینار۔ اب واپس آئے ہیں، گھر کے اندر پہنچے تو اتنے میں اذان ہو گئی مسجد نبوی میں۔ حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جو 30,000 دینار میں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ مجھے دو، اتنے عرصے کے بعد میں آیا ہوں، میرے معاملات ہیں، لین دین ہے۔ بیوی نے کہا کہ اذان ہو گئی ہے، آپ جائیں مسجد کے اندر نماز ادا کریں، پھر واپس آئیں، میں آپ کو آپ کے پیسے نکال کر دیتی ہوں۔ اب حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی چلے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ویسے بھی نور نگر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، مسجد نبوی کے اندر شیخ الحدیث حدیث شریف پڑھانے کی مسند کے اوپر بیٹھے، وہ عظیم لباس پہن کر، شیخ الحدیث والا لباس پہن کر وہ بیٹھے ہیں، اور مسجد نبوی کے شیخ الحدیث تھے حضرت امام ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27 سال کی عمر تھی، اور ان کے سامنے پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنی عظیم شخصیات ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث شریف پڑھنے والے۔ حضرت
فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیت کون ہے، اتنا نورانی چہرہ، اتنی بڑی شخصیت؟ تو ساتھ والے نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے حضرت امام ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ پہلی ملاقات تھی، اتنی جان پہچان نہیں ہو سکی، تو جب دیکھا کہ میرا بیٹا اور مسجد نبوی کے مصلی کے اوپر بیٹھا ہے، اتنی بڑی مسند کے اوپر شیخ الحدیث حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے کہنے لگے کہ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ میں موجود نہیں تھا، 27 سال گزر گئے ہیں، لیکن جو تو نے تربیت کی ہے، جو تو نے میرے بیٹے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز کروایا ہے، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اب بیوی بڑی ہوشیار تھی، کہنے لگی کہ اے فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیں آپ 30,000 دینار لیتے ہیں یا زمانے کا امام ربیعہ رائی تمہیں چاہیے؟ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 30,000 کیا 30 کروڑ بھی دینار ہو تو اتنا بڑا امام پیسوں سے نہیں ملتا، اتنا بڑا امام پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، مجھے 30,000 نہیں چاہیے، مجھے زمانے کا امام چاہیے ربیعہ رائی۔ تو کہنے لگی کہ میں نے آپ کے پیسے ضائع نہیں کیے، ایک ایک روپیہ آپ کے بیٹے کے اوپر خرچ کیا ہے، اور آج جس منصب کے اوپر پہنچے ہیں وہ میں نے آپ کی دی ہوئی دولت اس کے اوپر خرچ کی ہے اور اسے میں نے زمانے کا امام بنایا ہے۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قربان جاؤں تمہاری تربیت کے اوپر، تمہاری اس نگرانی کے اوپر کہ تم نے کتنی تربیت کی ہے اور بیٹے کو زمانے کا امام بنایا ہے، اب میں اس سے آگے اور کچھ نہیں مانگتا۔ تو پتہ چلا جب انسان کو یہ منصب مل جائے کہ ایک والد کے لیے اس سے بڑا اور منصب کیا ہوگا کہ مصلی رسول کے اوپر اس کا بیٹا کھڑا ہے اور ساری مخلوق اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اقتداء کر رہی ہے پیچھے اس امام کے، تو زمانے کا امام جب بن جاتا ہے بیٹا تو والد کو اس سے بڑا اور کوئی منصب نہیں چاہیے، اور یہی اصل منصب ہے، دین کی تعلیم دلوانا، دین کا علم حاصل کروانا، قرآن کی تعلیم دلوانا۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، لیکن وہ ڈگریاں دنیا کے اندر کام آئیں گی، نہ قبر کے اندر کام آئیں گی، نہ حشر کے اندر کام آئیں گی۔ اگر بیٹا حافظ قرآن ہے، قبر کے اوپر نہ بھی گیا، گھر بیٹھے ہی والد کے لیے اس نے سورہ ملک پڑھ کر دعا کر لی، اللہ رب العزت قبر کو روشن فرما دے گا۔ یہ دین کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ رب العزت حافظ صاحب کے بیٹوں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ جو پروگرام ہے شادی کا خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو مزید خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ حضرت علامہ محمد عقیل سلطانی سے انتہائی خوبصورت ملفوظات پیش فرما رہے سن۔ حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا۔ پیار نال بولو سبحان اللہ۔ حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا۔ مصیبتوں کے سفر میں یارو یہ فلسفہ ہے جناب حر کا، مصیبتوں کے سفر میں یارو یہ فلسفہ ہے جناب حر کا، شمر کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا۔
شمر کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا، کہیں جو لا دین قوتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، کہیں جو لا دین قوتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی وطن کے آگے حسین لکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی وطن کے آگے حسین لکھنا، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں میری وصیت نہ بھول جانا، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں میری وصیت نہ بھول جانا، یہ میری بخشش کا ہے وسیلہ کفن کے آگے حسین لکھنا، یہ میری بخشش کا ہے وسیلہ کفن کے آگے حسین لکھنا، خضر یہ کرب و بلا کا منظر یہ دین کی ہے بقا کا منظر، خضر یہ کرب و بلا کا منظر یہ دین کی ہے بقا کا منظر، ستم کے پیچھے یزید لکھنا امن کے آگے حسین لکھنا، ستم کے پیچھے یزید لکھنا امن کے آگے حسین لکھنا۔ تشریف لان کے محترم جناب فیض الرحمان صاحب بارگاہ سید المرسلین دی حضور نظرانہ محبت پیش فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت بحمدی تعالی۔ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں آج کی ہماری اس محفل کے اندر عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس الوی صاحب اور ان کے ساتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی گلشزاد ہزاروی صاحب، ہمارے معزز مہمان لاہور سے علامہ مفتی عادل قریشی صاحب، دیگر جتنے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب محبتوں کا اظہار کیجئے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعت شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حافظ فیاض الرحمان صاحب۔ کسی کو نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی جیسے نیکی کرنے والا ہے، اور یہ نوید بھائی، عبدالصبور بھائی یا دیگر جتنے بھی احباب ہیں اس پیغام کو آگے لے کے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کا صحرا جو سجتا ہے وہ ان اللہ والوں کے سر سجتا ہے جن کی نسبت سے یہ ذہن ملا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا کر دے گی۔ تو یہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ ذہن ملا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقہ سے، جمعے کو بھی محفل ہوئی، کل بھی الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں جو خلاف شرع ہو، بھی سنت نکاح ہے تو اس میں ہر کام بھی خلاف سنت نہیں ہونا، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ پڑھا گیا درود، پڑھی گئی محفل نعت، یہ برکت کا باعث یقیناً ثابت ہوگی۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں بڑی عقیدت محبت سے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی
محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، اسٹیج پہ دیکھیں آپ، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کا دل نہ جیت سکے۔ تساں دیکھو رشتہ داراں اندر بھی، ہم مسلک لوگاں اندر بھی بڑے اختلافات ہو جاندے نے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کا دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کا دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ مل کے ذرا پڑھ لیجئے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز کرتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سنیے لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، علماء تو بولے نا سبحان اللہ، عوام تو یہ شعر بعد میں سمجھے گی کہ ہم حضور کے در پہ جاتے ہیں، ہمارے لب بند، لب کھلے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، جھولیاں پھیلی ہوتی ہیں، کیوں؟ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ جیسے ایک پیغام رسا کی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر معاذ اللہ کچھ نہیں۔ ان کو پیغام ہے کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اللہ اکبر، یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سونا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا
تیرا. اس کی کو تھوڑی کم کر دیں اور آواز کھول دیں ذرا. آئیے شکرانے کی محفل ہے تو شکرانے کے الفاظ ادا کرتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. اب یہ شعر آپ نے مل کے کہنا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے لو لگی ہے, تمہارے در سے لو لگی ہے. یہ سب تمہارا, بولو نا ذرا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور سنیے عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت, رہے سلامت بس ان کی نسبت. میرا تو کل آسرا یہی ہے, رہے سلامت بس ان کی نسبت. میرا تو کل آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور آخر میں ایک کلام کا ایک شعر حضور سیدی کنز العلماء, مفکر اسلام, عظیم مذہبی اسکالر, پروفیسر, مفتی, پیر, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی, جن کے توسل سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلیں, لاکھوں لوگوں نے عقیدے بچائے, کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی. سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حسینی ہوں حسینی ہی
رہوں گا آخری دم تک. تو سب بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں انشاءاللہ. حسینی ہو حسینی رہوں گا آخری دم تک. حسینی ہو. سارے حسینی بیٹھے ہو مل کے پڑھ لو. حسینی ہو حسینی رہوں گا. اور یہ وہ کلام ہے اصل میں وضاحت کر دوں کہ آپ پہ یہ ایک ناصبیت کا الزام لگایا گیا، خارجیت کا، اور جیل میں بھیجا گیا. تو آپ نے جیل میں بیٹھ کے کہا بھائی ابھی میں بلا تاخیر بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، گولڈا میں ایک شادی ہوئی، آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں، گولڈا میں ایک شادی ہوئی اور وہاں پہ وہ کام ہوا جس کی اجازت نہیں. اور ایک شادی میں نے حضور کنز العلماء کی صاحبزادی کی بھی دیکھی ہے، اور وہاں کیا ہوا، رب کا قرآن پڑھا گیا، حضور کی نعت پڑھی گئی، بیانات ہوئے، علماء جلوہ گر ہوئے. تو اصل میں حسینی کون ہے؟ جو حسین کے نانا کے مشن کو لے کے آگے چلتا ہے. اللہ اکبر. تو جیل میں بیٹھ کے یہ لکھا حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک. حسینی ہو حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک. یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک. یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک. اور جس شعر کا وعدہ میں نے آپ سے کیا وہ پڑھ کے اجازت. سگے آلے محمد ہوں میری توقیر کافی ہے. سگے آلے محمد ہو میری توقیر کافی ہے. میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک. میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک. میں نے کبھی قبلہ قائد محترم سے جناب علی بیان سنا ہو اہل بیت کی شان میں اور یہ حدیث مس ہو، ایسا نہیں ہوا. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے سب سے پہلے قبلہ کنز العلماء سے سنی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام داخل النار. میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص گھر سے چلا کعبے پہنچا، وہاں نمازیں پڑھیں، فصلی وصام، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے. کتنی دیر؟ حتی لاقی اللہ، یہاں تک کہ جان نکل گئی. میرے آقا فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَاخَلَ النَّارِ. دل میں اہل بیت کا بغض ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ایسا بندہ جو ایسا پیغام آگے سناتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا، ان کو اپنے گریبانوں کی تلاشی لینی چاہیے. میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک. حسینی ہو حسینی رہوں گا آخری دم تک.
اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کی برکت سے اللہ نوید احمد بھائی کی اگلی زندگی جو شادی خانہ آبادی سے شروع ہو رہی ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں پیار فرمائے، آمین بجاہ مفتی عادل اتاری جلالی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری بھی پیش کر رہے تھے اور اہل سنت کے نظریے کو بھی پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی ہے کہ لوگ شادیوں پہ اکثر یہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں، او یار شادیاں روز روز تو نہیں ہونیاں ہیں جی۔ اب جو غیر شرعی معاملات کرتے ہیں ان کو روکا جائے، وہ کہتے ہیں یار شادی خیر سب چلنا ہے، شادیاں روز نہیں ہونیاں، تو پھر تخیل میں جائیں نا ذرا، تخیلات کے اندر۔ تو کسی نے پوچھا یار شادی کچھ تھوڑا جاتے پیچھا کمپرومائز کرو۔ میں آپ کا آخری پڑھا ہوا کلام اسی کا ایک شعر اور پڑھ کے قبلہ استاذی کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ تو اسی نے کہا کہ یار عجیب ہے یار، کچھ تھوڑا سا تو بندہ معاشرے کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے، کچھ تو بندہ لینڈ سینڈ جی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے، مجبوری کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا بہت بندہ مل جانے، ان کے لیے آگے سے جواب ہے کہ دربار رسالت میں بکا ہوں میں روز اول سے، سداگر سن لیں میں نہ بکوں گا آخری دم تک۔ یہ تو بات ہوتی نا، ہم دربار رسالت میں بکے ہوئے نہ ہوتے تو پھر معاشرے کی کچھ رنگینیاں دیکھ کر ہم بھی بک جاتے، ہم بھی تھوڑا سا معاشرے سے کمپرومائز کر جاتے، ہم بھی کہتے تھے خیر یار شادی کوئی نہیں چلنا ہے، لیکن نہیں، دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، سداگر سن لیں نہ بکوں گا میں آخری دم تک۔ میں آپ کی انہی محبتوں میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ یعنی بلا واسطہ میرے دادا استاد ہیں، تو بل واسطہ واسطے کے ساتھ، تو اب میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں استاذی و استاذ العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد الیاس علوی صاحب جو وادی سون سے آج کی ہماری اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں التماس گزار ہوں آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ آخری بار آپ سے گزارش ہے جتنی دیر تشریف رکھیں، محبت سے، ذوق سے، شوق سے، انشاءاللہ جو مناسب وقت ہوگا انشاءاللہ اس پہ دعا ہو جائے گی۔ آپ احباب جتنی دیر تشریف رکھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ذوق و شوق کا اظہار کریں۔ آخری بار ذرا اپنے عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پہ گج وج کے ذرا اظہار کر دیجئے۔ یہ نعرے جوش اور ولولے کے لیے نہیں ہوتے، یہ عقیدے اور نظریے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس ترتیب کے ساتھ ابھی میں نعرے لگانے لگا ہوں تو یہ اہل سنت ہے۔ آج ہمارے اسلام کی چھتری کے اندر آنے کے بعد تو دشمن پہلے ہی تھے، اب اہل سنت کی چھتری کے اندر کے آگے بھی کچھ لوگوں نے دو رنگیاں شروع کر دی ہیں، نام سنیت کا لیتے ہیں اور کام آگے سے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اہل سنت وہی ہے جو 14 صدیوں سے ہمارے اکابرین سے وہ سلسلہ چلتا ہوا، آخری جو درجہ جہاں پہ رکتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ آج تو یہ اہل سنت کے اندر یعنی اس چھتری کے اندر آنے کے بعد کچھ صاحبزادے، کچھ پیرزادے، جس کے بارے میں میرے قائد نے کہا تھا وہ صاحبزادے، وہ پیرزادے سن لیں کہ تمہارے کسی عمل سے مسلک میں آنچ آئی تو پھر یہ نگاہیں جھکی نہیں رہیں گی۔ تو اب کچھ صاحبزادے، کچھ پیرزادے بھی کہہ رہے ہو جی ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہم بریلوی نہیں، ہمارا مسلک اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت کی صداقت کے لیے اپنے آپ کو بریلوی کہنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کچھ کیا کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ 4 یار بھی نہیں ہونا چاہیے، جی 5 یار ہونا چاہیے نعرہ خلافت۔ تو اس لیے ہم اس بات کی بھی اس مقام پر، یہ ہمارا اپنا سٹیج ہے، اس کی ڈنکے کی چوٹ پہ مذمت کرتے ہیں۔ نعرہ تحقیق حق 4 یار یہ اہل سنت کا نعرہ ہے۔ ہم کسی رافضی کو، کسی خارجی کو، کسی ناسبی کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے ہم اپنے عقیدے اور نظریے کا اہل سنت کے مزاج کے مطابق نعروں کے اندر اس طرح اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہم توحیدی ہیں، کچھ 2 نمبر توحیدی جو اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں، ہم نعرہ تکبیر لگا کے ان کو جواب دیتے ہیں توحیدی اصل ہم ہیں۔ نعرہ تکبیر،
اب نعرہ رسالت ایک طرف بھی لگ رہا تھا، دوسری طرف بھی لگ رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہا کر یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، تو ایک طرف بھی اللہ اکبر، دوسری طرف بھی اللہ اکبر۔ وہاں پہ سچے اللہ اکبر کہنے والے کیا تھے؟ جن کا نعرہ یا رسول اللہ تھا۔ جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے موقع پر لڑی گئی تھی، تو ہم کہتے ہیں توحیدی بھی ہم ہیں، اور پکے توحیدی کہنے کے لیے یا رسول اللہ کہہ کر کہتے ہیں پکے توحیدی ہم ہی ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ اہل سنت کا نعرہ ہے۔ علی کا نام ہماری جانوں کے اندر ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اہل سنت کی ترتیب کے اندر نعرہ تحقیق پہلے ہے، اور نعرہ حیدری ناسبیت اور خارجیت کے رد میں یہ بعد میں ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے بغض کے اندر جو اپنی زبانیں کھولتے ہیں ان میں مولا علی بھی ساتھ ہی آتے ہیں، یعنی ان کی بھی ہم عظمت کو مانتے ہیں، نعرہ تحقیق کے اندر وہ بھی ہیں۔ تو اس کے اندر ذکر کرنے کے بعد میں مولا علی کا الگ ذکر ناسبیت اور خارجیت کا رد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نعرہ تحقیق کہہ کر ماننے والوں جو اب اظہار کرتے ہیں تو کوئی ناسبی اور رافضی نہ خارجی نہ کہے، بلکہ ہم نعرہ حیدری لگا کر کہہ دیتے ہیں ہم خارجی اور ناسبی نہیں ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ سارے نعرے چھوڑ رہا ہوں، اس نعرے کے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انتہائی ادب کے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذی و استاذ العلماء مفتی محمد والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ سبحان اللہ۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ سبحان اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد از حمد و صلات دعا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ آج نے اس مبارک نشست نے برکات اساں ساریاں نصیب فرمائے۔ عزیز القدر حافظ نوید احمد نے شادی نے موقع تے اس خوبصورت تقریب نہ انتظام کیتا گیا۔ اللہ پاک جل شانہ ایسے مبارک انتظامات نہیں
برکات نصیب فرمائے۔ دین متین نے محبت اور خدمت نے نتائج دیکھو کہ اس تقریب علماء، مشائخ، مدرسین موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور یقیناً اہل علم، طالب علم جتھے ہونے وہ مقام بڑا رحمتاں والا اور قابل رشک ہونا، وہ ماحول بڑا نورانی ہونا۔ جیڑا بندہ بھی اس ماحول ویک سی اور ویکھ رہا، اس نے اندر شیطانی وساوس نہیں آمن لگے، روحانیت اور دین والے پاسے دل متوجہ ہو سی، کیونکہ جی نشستیں ہونیاں، محافل ہونیاں، وہ جی انہوں نے اثرات ہونا۔ تو یقینی گل ہے جتھے قرآن پاک نہیں تلاوت ہونی، شریعت پاک نہ جتھے بیان ہونا، اتھے اسی نے اثرات ہونا۔ بندے نا چیز ہمیشہ بنیاد ویکھنا۔ میں اس خوبصورت منظر جس لے ویکھا تا ماں وات یاد آئین اپنے استاذ گرامی شیخ القرآن سبحان اللہ، حضرت پیر سید محمد زبیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ۔ اس پاسے میری توجہ گئی اور خاص طور تے جڑی آجنی نشست شیخ طریقت، شیخ الحدیث، مفتی، استاذ العلماء علامہ گل شہزاد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ انہوں نے اس موجودگی کی وجہ تو کر کے بھی خیال اس پاسے گیا کہ 1996 نے وچ اسی جامعہ اسلامیہ غوثیہ چکوال چاہیاں فراغت ہو چکی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس لے خواجہ طیب الرحمان صاحب دا وصال ہو چکا ہے، تے جامعہ رحمانیہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ تو اس وقت شہزادہ پیر صاحب اسڈے استاذ گرامی کول گئے تے اتھے ون کے انہیں دسیا بھئی جامعہ رحمانیہ واسطے اساں کوئی علماء دے ہو، بالکل ہی نظام ختم ہو چکا۔ تو اس لئے وقت اساں ماں تے قبلہ علامہ گل شہزاد صاحب حضور شیخ القرآن جامعہ رحمانیہ وچ بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل اس لئے نظام تعلیم ختم ہو چکا ہے۔ انہاں وقت ادھے توجہ کی تھی، اسڑے استاداں اسا دعاں صرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت بزرگ عالم دین حضرت علامہ مفتی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ نویسی نے فرائض سر انجام دے رہے، اس لئے اساں آن کے تھے نظام تدریس شروع کیتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبد الرحمن صاحب اس لئے زیر تعلیم ہے، یہ سارے عزیز اس لئے پڑھنے واتے سلسلے چلنے رہے وقت ادارہ شمس المدارس قائم ہویا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فضل و کرم نال وقت انہاں اپنے عزیزاں اتھے بھیجا تا مینڈی نظر وقت اس بنیاد تے گئی کہ اے جس لئے میں اے منظر ویکھا کہ الحمدللہ اکثر و بیشتر ایسی ترتیب بننی رہنی، لیکن ایسا
خوبصورت موقع بنا کہ قبلہ علامہ گل شہزاد صاحب موجود ہیں کہ اساں دعائیں ہی استادہ جامعہ رحمانیہ وچ بھیجے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ سلسلہ جڑا قبلہ استاذ گرامی شروع فرمایا وقت وہ سلسلہ جاری اور ساری وے وقت عزیز آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اے اور ایک نظام جڑا علم و حکمت والا نور والا اگاں الحمدللہ پھیل رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک جل شانہ اے دین دیاں نسبتہ جڑیاں اسیڈے کوئی اور خونی رشتے کوئی نہیں جسا ماحول نے وچ آکھنے یہ جڑا تسی ویکھ رہے ہو اے دین والا رشتہ اے عقیدے تے نظریے والا رشتہ اس آکھنے ایمان والا رشتہ اور تسی سمجھنے ہو کہ خون والے رشتہ نالو اے رشتہ مقدم ہونا جڑا دین تے قائم ہونا جڑا اللہ رسول نے محبت نے وچ ہونا رشتہ. تو الحمدللہ تعالی زمانہ طالب علمی تو آج تک شیخ الحدیث استاذ العلماء شیخ طریقت علامہ گل شہزاد صاحب دامت برکاتہ انہاں نال او تعلق اس وقت نہ لگا آنا اور دن بدن اس نے وچ جڑی ایک روحانیت ہونی اور تعلقات نہ ایک ارتقاء تے ترقی نظر آنی. اے میں اس واسطے عرض کر رہا کہ اسڈے اے روحانی رشتے روحانی تعلق اور اے ہی اصل تعلق ہے. اور آپ لوگ سمجھنے ہو کہ جس لے خاندانہ نے وچ کوئی بد عقیدہ ہو ونجے تو اس نال تعلق ترٹ وینا اس نال تعلق قائم نہیں رہنا لیکن دین اللہ تعلق چونکہ دین نہیں وجہ تک ہونا تو جب تک دین رہنا وہ تو تعلق بھی رہنا وہ تو اگر نسلیں تک منتقل ہونے. آج نہیں ایک خوبصورت تقریب جڑی ایک مذہبی نشست ہے شادی کے موقع ہوتے اس ایسی صورتحال اختیار کی تھی کہ ایک نمونہ میں اہلیان علاقہ واسطے اور متعلقین واسطے ہے کہ اے نمونہ میں کہ ایسے مواقع ہوتے بھی اللہ رسول یاد رکھنا چاہیے. غم ہوئے خوشی ہوئے جڑا موقع بھی ہوئے اچھا انسان ہوا اچھا مسلمان ہوا کہ دعا موقع ہوتے وہ اللہ پاک یاد رکھا. شریعت نہیں حد نہ غم وچ تروڑے تے نہ خوشی وچ تروڑے جے غم تاوی شریعت نہیں حد وچ راوے جے خوشی تاوی شریعت نہیں حد وچ راوے. الحمدللہ تعالی جس لے اے نظریہ ہوئے نا حدیث شریف جانا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سب تو افضل ترین عمل محبت تا اللہ نی رضا واسطے ہوئے جب بغض تاوی اللہ نی رضا واسطے افضل ترین عمل. اور میں تو ساں دساں کہ اس دنیا نے وچ مشکل ترین عمل بھی یہ جے محبت بھی ہوئے تا اللہ واسطے جے بغض بھی ہوئے افضل ترین عمل بھی یہ اور مشکل ترین عمل بھی یہ. کیوں؟ نماز پڑھنا مشکل نہیں راتی اٹھی کے تہجد پڑھنا مشکل نہیں خرچ کرنا مشکل نہیں جہاد مشکل نہیں اللہ نی رضا واسطے کوئی تعلق رکھنا تے اسی نی رضا واسطے تعلق تروڑ دے ہونا اے افضل ترین اور مشکل ترین. ماحول تسی دیکھنے پہ ہر بندہ آکھنا یار بس مجبوری برادری دی مجبوری لیکن کامیاب تے اچھا انسان ہوا جڑا آکھے برادری دی مجبوری نہیں اساں اللہ رسول دی محبت دی مجبوری. اسی تعلق اتھے رکھساں جتھے اللہ نہیں رضا آوے تے جتھے اللہ دی رضا نہیں اساں تعلق نہیں رکھا.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لے ہجرت فرمائی ہے مدینہ پاک نے وچ مبارک قدم رکھے تے اس لے بھائی چارہ قائم فرمایا مہاجرین و انصار دے مابین. تو ایسا بھائی چارہ ہے جنہاں نال کوئی اور خاندانی رشتے نئے نبی پاک علیہ السلام دین دا رشتہ جس لے قائم فرمایا تو صحابہ کرام اس دی مثال قائم فرمائیے کہ اس رشتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وقت مقدم رکھم. وقت نہیں مناسبت نال چاند ایک چیزاں ہی عرض کر سکنا. آیت پاک جڑی آپ حضرات دے سامنے پڑھی مختصر اس حوالے نال آپ نے گوش گزارے جی اشرف صاحب بیمار جی بیمار ان الدین عند اللہ الاسلام. آجو تشریف بے شک کہ دین اللہ پاک نے دربار اسلام ہی ہے. اسلام نے حوالے نال میں کچھ تھوڑی جی تفصیل عرض کرنا آپ حضرات کے سامنے. اسلام کے اسی مسلمان اسلام کے وے مسلمانی کے وے تھوڑا جا یہ عرض کرنا. آپ حضرات انتہائی توجہ نال سن رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی جیڑی گل بندہ توجہ نال سنے سمجھ بھی ہوئی آنی. عام طور تے جڑا اسڈا ماحول ہے اے مسلمانیاں صحیح سمجھنے نہیں. عام معاشرہ تکو جڑے دیندار لوگاں نال متعلق ہیں تے دینی محبت رکھنے او یقیناً سمجھنے جڑے اہل علم قلبان ہیں او تا سمجھنے. لیکن جتنا کہ معاشرہ اہل علم کو دور ہے او یقیناً حقیقت تو محروم ہے. تو اس واسطے کچھ حقیقتاں حقائق جڑے انہاں ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. عام معاشرہ یہ سمجھنا کہ مسلمانی کلمہ پڑھنا تے چاند ایک کام میں نماز روزہ ہو گیا کچھ اخلاقیات ہو گئے اے تسی کام کر لو تو تسی مسلمان. عام ماحول نے بچے اگر کوئی بندہ نماز نہ التزام رکھنا نماز نہ تو معاشرہ یہی آکھنا کہ یار بہت بڑا نمازی ہے تے بڑا بڑا مسلمان ہے. اگر نماز پڑھنا ہون اس نے وچ بہت بڑیاں غلطیاں لگنیاں کہ ایسے نمازی بھی ہیں جڑے عقیدہ نہیں صحیح رکھنے. ایسے نمازی بھی ماحول نے وچ ہیں جڑے نظریات ٹھیک نہیں رکھنے. اولیاء کاملین نے بارے ائمہ دین نے بارے اور خاص طور تے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارے. تو وہ جس لے اے بندے نے ذہن جو سی نا کہ اے چند کم ہی اسلام ہے تو بات اسلام دی کوئی حقیقت نشانی ویکھ کے بندہ ڈھے پوسی کہ یار ٹھیک ہے مسلمان. اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا ایمان والے ہو تسی اسلام وچ مکمل داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ.
ایمان والے اسلام وچ مکمل داخل ہو جاؤ. کچھ کم مسلمانی والے ویکھ کے نہ ڈھے پو کہ کچھ کم مسلمانی والے ویکھے کہ ٹھیک ہے جی بس مسلمانی دے قواعد پورے ہو گئے. اس وجہ تو کر کے امت مسلمہ نے وچ کمزوریاں اور جس لئے حقائق سامنے آسن تو تاں کمزوریاں دور ہو سن. اسلام شروع ہونا اللہ رسول مننے تو اللہ پاک جل شان ہوا من گھڑنا نبی پاک علیہ السلام من گھڑنا تے مننا عزت نال اسلام اتھو شروع ہونا. بات اگا اس نے تفصیل بہنی تے اللہ پاک کا مننے نہ کے مطلب ہے کہ اللہ پاک تو علاوہ جڑے اللہ نے مخالف ہیں انہاں چھوڑ دو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مننے نہ کے معنی کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام نے مخالف ہیں انہاں چھوڑ دو. اسلام نہ کے معنی کہ جڑی چیز اسلام نے خلاف ہے اساں چھوڑ دو. ہون اس نکتے تو سمجھنا کہ اسلام صرف مننے نہ نہیں کچھ چھوڑنا بھی ہے تو اس تو بعد مننا ہے. اسے اسلام آکھنا ہے. اگر انج آکھا ونجے کہ صرف من گھڑنا تو بندہ اکسی بھائی ایک بندہ کلمہ پڑھنا اللہ پاک ہی من نہیں کھڑا نبی پاک علیہ السلام ہی من نہیں کھڑا. لیکن سوال یہ پیدا ہونا کہ کلمے نہ تقاضا کچھ چھوڑنا نہ بھی ہے تے کلمہ جڑے کم چھوڑنے نہ آکھنا ان بھی چھوڑے یا نہیں چھوڑے. تو میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کرنا. ایک بندہ کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نال نال بت خانج بھی بہنا مندرج بھی بہنا. وجہ یہ ہے کہ اس دی نماز اصل نماز نہیں ورنہ قرآن سچ ہے کہ نماز روک دینی. اگر کہیں نہیں نماز روک نہیں رہی تو اس نے مطلب ہے رب دے فرمان وچ کوئی شک نہیں اس عمل دے وچ کوئی کمزوری موجود. سامعین سب تو زیادہ مقدم ہے کہ جیڑی چیز ایمان نے خلاف ہے اسلام نے خلاف ہے نظریے نے خلاف ہے اس چیزیں چھوڑ دو. اسے چھوڑنے تو بعد اچھا کام کرو تو اچھا کام اچھا رہا. اور ایک چیز اساں نماز تو نظر آنی جس لئے نماز پڑھنی ہوئے تو سب تو پہلے طہارت حاصل کی تھی کہ طہارت تو بغیر تا نماز کوئی نہیں. تو اگر تسا نماز پڑھنی ہے تو نماز دے خلاف جڑی چیزاں انہاں پہلے ختم کرو. طہارت حاصل کرو تو طہارت تو بعد نماز پڑھو. تے دین اسلام نے جتنے بھی معاملات ہیں جس لئے انہاں سر انجام دیونا تے جڑی چیزیں دین اسلام نے خلاف ہیں انہاں پہلے چھوڑنا اور چھوڑنے تو پہلے انہاں دبات علم چاہیے. حضرت امام یحییٰ وہ ارشاد فرمانے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری وہ ارشاد فرمانے ہنوز از کاف کفرت خبر نیست حقائق ہائے ایمانی را چیدانی. وہ آخنین کہ جب تک تین کفر نی خباست نہ پتہ نہ لگ سی تاں ایمان نی خبر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایمان کفر تو بچنے نہ نام ہے تا اگر کفر نہ پتہ نہیں تو بات تو ایمان کی کون جان سے تے ایمان محفوظ تاں راسی جے تو کفر تو بچ سے تے اہل سنت عقیدہ تاں محفوظ راسی جے تو خارجیت رافضیت تو بچ سے. اختلاط نال کوئی شے نہیں بچے. اللہ پاک جل شانہ
اساں دین اسلام نے حقائق سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا کہ اللہ پاک جل شانہ اساں مسلمان بنایا تو ایک چیز ذہن وچ رکھ لو کہ ہر کام کرنے تو پہلے اے معلوم کرو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اے کام اسلام دے مطابق ہے یا مخالف۔ ہر کام کرنے تو پہلے یہ پوچھ لو اہل علم، اگر وہ آکھیں کہ ایک کام اسلام نے خلاف ہے اسے چھوڑ دو، اگر آکھیں کہ اسلام دے مطابق ہے وہ کر لو۔ اس طریقے نال کر کے جس لئے اسی اپنے معاملات سر انجام دے ساں تو اسیڈے ماحول نے بھی تبدیلی آسی، برائیاں چھوڑنے نال ماحول تبدیلی آسی۔ صرف تہجد گزاری تے نماز نال تبدیلی نہیں آویں لگی، جب تک کہ اسی اقدام نہ کر ساں کہ ہر او کم جڑا اسلام دے خلاف ہے اسن چھوڑ دیں۔ ایک دو چیزیں میں آخر نے بیچیں عرض کرے نا کہ اسیڈے فقہا کتنی باریک نظر فرمائی اس چیز کہ مسلمانی والے معاملات اجراوے اس گل ہوتے۔ لباس ہے نا، لباس اس لباس نہ اسلامی وزن مطابق ہونا ضروری ہے۔ لباس نہ ایک تو پکا لباس کفار نہ، ایک انہیں کپڑے، لیکن انہیں دا اسلامی ضابطے نے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ ضابطہ کہ ایک تو کپڑا پتلا نہ ہوئے کہ دو جسے دینا لگا ہوئے نہ ہوئے، یہ ضابطہ ہے۔ اس تو بعد میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا کہ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اس دے وچ ذرا بھر گنجائش نہیں کہ کہیں ہو رہی نہیں کوئی گل اس نے وچ آ تے اگر لباس اسلامی وضع دا نہیں نا تو درزی ہیں او لباس سیڑنے نہیں اجازت نہیں۔ ایک بندہ آیا ہوتا جی میرا لباس سیڑو، درزی آکھے یار اے لباس جڑا توں سلائی کرا رہا ہے اے اسلامی وضع دا نہیں۔ ہن درزی واسطے حکم ہے کہ توں میں مسلمان توں آکھ لباس میں سلائی کرے سا تے جڑا اسلامی وضع دے مطابق ہو سی تے اسلامی ضابطے دے مطابق نہ ہویا تو میری روزی حرام ہے، میں سلائی نہیں کرنا۔ دین اسلام اتنا نفیس، اس نے وچ دوسرے نے معاملات تو بچنا اتنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا لکھیا پیرانچ پاؤنے والی جتی ہے انگریزی وضع دی، بندہ موچی کول گیا اگدا جتی گڑنی اس ویکھیا جتی دی وضع انگریزی ہے، انج بوٹ جو میں انگریز پہنن وہ موچی آکھ دے کہ انگریز والی جتی میں نہیں گڑنا، جا جتی بھی انگریز والی گڑنی نہیں میں، اتھے سارا حلیہ انگریز والا بنا کے، سارا لباس انگریز والا بنا کے، سارا ماحول انگریز والا بنا کے بات آکھے کہ میں ہن نماز پڑھ رہا تو نماز تقاضا کر رہی ہے کہ غلط چیزیں پہلے چھوڑ تو وات آن کے سجدہ کر، تو جس لئے وات نماز ہو سی تو وات ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وات او نماز تاں روک دے سی، تو جس لئے برائیاں جفا پا کے سجدہ کرے سے تو برائیاں تو پہلے جفا پائی بیٹھا اس اور کے روکنا۔ آج فضل رب سے نوید احمد بھائی دولا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، نوید دھولا بن گئے، نوید دھولا بن گئے، نوید دھولا بن گئے، نوید دھولا بن گیا، صحرا سجا صحرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از فیض غوث و خواجہ از پہ احمد رضا، از
پہلے وہ سخاجہ از پہ احمد رضا نوید دھولا بن گیا نوید دھولا بن گیا نوید دھولا بن گیا نوید دھولا بن گیا صحرا سجا صحرا سجا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا آمین کہہ لو تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا ان کو جھگڑوں سے بچانا از طفیل چار یا ان کو جھگڑوں سے بچانا از طفیل چار یا نوید دھولا بن گیا نوید دھولا بن گیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو صحرا سجا دھولا بنا اور آخری شعر اور بڑی ہی پیاری دعا نیک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا نیک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا نوید دھولا ہے بنا نوید دھولا ہے بنا مبارک ہو 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 صحرا سجا